مسجد اقصی اسلام کے 3 بنیادی اور مقدس مقامات میں سے ایک ہے۔ پہلا مقدس مقام اور جگہ اسلام میں وہ حرم کعبہ ہے، خانہ کعبہ، مسجد حرام، جس میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو مقدس مقام ہے ہمارے لیے وہ مسجد نبوی ہے، حرم نبوی مدینہ منورہ میں، جس میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اسی طرح تیسرا مقدس مقام امت مسلمہ کے لیے وہ مسجد اقصی ہے، جس میں 50,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے ایک نماز کے پڑھنے پر۔ یہ مسجد اقصی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حقیقی اعتبار سے تو چاہے وہ ہسٹوریکل فیکٹ ہوں، تاریخی حقائق ہوں یا مذہبی حقائق ہوں، ان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں موجود تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، دنیا میں سب سے پہلی مسجد اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ وہ کون سی ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ، جو اس دنیا میں سب سے پہلی مسجد، سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا، وہ خانہ کعبہ ہے۔ اس کے بعد پوچھا اللہ کے رسول پھر اس کے بعد؟ آپ نے ارشاد فرمایا پھر مسجد اقصی۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول مسجد حرام اور مسجد اقصی کے بیچ کا فاصلہ، درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ کتنے دن کے بعد مسجد حرام کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد 40 سال کے عرصے کے بعد مسجد اقصی اس دنیا میں قائم کی گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اتارا، اس سے بھی پہلے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے خانہ کعبہ اور مسجد اقصی کی 40 سال بعد تعمیر کرائی۔ آدم علیہ السلام نے آ کر خانہ کعبہ کی عمارت کو مضبوط کیا اور مسجد اقصی کی عمارت کو خاص طور پر مشہور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کو نئی شکل میں، منظم انداز میں اس کو تعمیری شکل اس کی دنیا کے سامنے لائی گئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ ابراہیم عیسائی تھے، ابراہیم تو پکے مسلمان، اللہ کے فرما بردار تھے، شرک سے دور تھے، شرک سے نفرت کرنے والے، شرک سے بیزاری اختیار کرنے والے، دنیا سے بت پرستی اور شرک کو مٹانے والے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ تو پکے سچے مخلص مسلمان اللہ کے تابعدار بندے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے، ان کو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا، اور اسی طریقے سے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام جو فلسطین میں آباد رہے اپنی والدہ سارہ کے ساتھ۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد حرام، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اثر نو تعمیر۔ یہ جگہ، یہ
خانہ کعبہ کی یہ جگہ یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کی یہ جگہ، یہ تعمیر اور یہ جگہ کہ یہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، لیکن اثر نو تعمیر ریکنسٹرکشن یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر مسجد حرام کا مکے میں کیا، اور اپنے بیٹے اسحاق کو لے کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر بیت المقدس میں کی، فلسطین میں کی۔ اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام نے بھی اس میں ہاتھ لگایا، اور یعقوب علیہ السلام کے بعد اس میں داؤد علیہ السلام نے بھی ہاتھ لگایا، اور پھر داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد اقصیٰ کو بہت ہی خوبصورت انداز میں تعمیر کرایا۔ یہ مسجد اقصیٰ جو بدقسمتی سے آج کل اسرائیل یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، ان کا قبضہ اس پر ہے، یہ وہ مسجد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی، آپ علیہ السلام کے گھر سے مسجد حرام لایا گیا، اور مسجد حرام سے آپ علیہ السلام کو فلسطین مسجد اقصیٰ لایا گیا۔ یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور پھر یہیں سے آسمانوں کا سفر آپ علیہ السلام کو کرایا گیا۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات اللہ کی جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ راتوں رات لے کر چلا گیا۔ یہ وہ علاقہ ہے جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، ہزاروں انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سرزمین اور اسی علاقے کی طرف بھیجا، اور ہزاروں انبیاء علیہ السلام اسی علاقے میں مدفون ہیں۔ یہ ہے مسجد اقصیٰ۔ مختلف حالات اس پر آتے رہے، چونکہ یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ دراصل ہیکل سلیمانی ہے، سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا یہ عبادت خانہ، یہ ہیکل سلیمانی ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں، مریم رضی اللہ عنہا جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے ان کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کو حمل میں ڈالا گیا، تو مریم مسجد کے محراب سے نکل کر مشرقی دیوار کی طرف گئیں، اللہ کی عبادت کرنے کی غرض سے تنہائی میں گئیں۔ اس لیے عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ مشرقی دیوار جو ہے مسجد اقصیٰ کی، یہ ہمارے لیے قبلے کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے ان کا بھی اس پر دعویٰ ہے۔ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تاریخی حقائق سے یہ بات ثابت ہے، مذہبی حقائق سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد 40 سال کے عرصے کے بعد اس کی تعمیر کی گئی ہے۔ مختلف انبیاء علیہ السلام کے نام ذکر کیے گئے ہیں جنہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 16 یا 17 مہینے آپ علیہ السلام کو حکم تھا کہ نماز میں اپنا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف کر کے نماز پڑھیے، اس لیے یہ مسلمانوں کے لیے قبلہ اول ہے۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک اسی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اس لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ایک تصویر بہت دنوں سے وائرل کی جاتی ہے اور عام طور پر سیدھے سادے مسلمان یہی سمجھتے بھی ہیں۔ ایک مسجد اور ہے، دراصل مسجد اقصیٰ کا جو علاقہ ہے، پورا ایریا، وہ پورا ایک احاطہ ہے جس کے اندر کئی مسجدیں ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت مسجد ہے جو گولڈن گنبد جس کا ہے، پیلا پیلا گنبد، اور اسی کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ نہیں، وہ مسجد اقصیٰ نہیں، وہ تو مسجد قبۃ الصخر ہے۔
جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایما پر اور ان کے ارادے پر خلیفہ مروان ابن عبد الملک بن مروان اموی خلیفہ انہوں نے قائم کرائی تھی. یہ مسجد الصخر، قبۃ الصخر، یہ الگ چیز ہے. اور مسجد اقصیٰ اس کے پیچھے ایک دوسری مسجد ہے جس کے اندر 5000 نمازیوں کی نماز پڑھنے کی گنجائش، اور اس کے صحن میں 2000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. تقریباً 7000 لوگوں کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے. یہ مسجد اقصیٰ اس قبۃ الصخر جو مسجد دکھائی جاتی ہے اس کے پیچھے ہے. باقی پورا یہ ایریا حرم قدسی کہلاتا ہے، یہ مسجد اقصیٰ کا ہی علاقہ ہے. اس مسجد اقصیٰ پر دراصل تینوں ہی مذاہب کے لوگوں کا اپنا اپنا دعویٰ ہے. یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہیکل سلیمانی ہے، ہم اس کو تباہ کر کے دوبارہ سے پھر سے وہی تعمیر کریں گے. عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں، یہ مشرقی دیوار ہمارے لیے قبلے کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے یہ ہمارا ہے. مسلمانوں کے لیے تو یہ ہے ہی قبلہ اول، مقدس ترین مقامات میں سے تیسرا مقام ہے جہاں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. اس جگہ پر مختلف زمانوں میں لوگوں نے، بادشاہوں نے حملے کیے ہیں، ہوتے رہے ہیں. عیسائیوں کی طرف سے بھی ہوئے، مسلمانوں کی طرف سے پھر اس کو آزاد کرایا گیا. عمر ابن خطاب کے دور میں آزاد کرایا گیا. اس کے بعد پھر یہ علاقہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا. پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علاقے کو فتح کر کے دوبارہ پھر اس کو اسلامی طرز پر وہ لے کر آئے. اس کے بعد سے پھر آہستہ آہستہ غیروں کے قبضے میں یہ چیز چلی گئی. اور پھر وہ دور بھی آیا کہ 1947 اور 48 کے دور میں جس وقت عرب ملکوں کے ساتھ جنگ ہوئی یہودیوں کی، اور اسرائیل کو بسایا امریکہ اور برطانیہ نے، اور وہ ایک اپنی فوجی چھاونی اور ایک طریقے سے اپنی کالونی اس نے آباد کر دی اسرائیل کے نام سے، اور اس کو لڑوا دیا عرب ممالک سے، اور عرب ممالک کو شکست ہوئی. اس کے نتیجے میں یہ علاقہ اسرائیل نامی ناجائز ریاست اور حکومت کے انڈر میں چلا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ اسرائیل جو دراصل امریکہ اور برطانیہ کی یہ کالونی ہے، یہ چھاونی ہے فوجی، یہ آہستہ آہستہ یورپین لابی کی سپورٹ کے نتیجے میں آہستہ آہستہ اس پورے فلسطین کے حصے پر قبضہ کرتا رہا. دھیرے دھیرے اب صورتحال یہ ہے کہ اب بمشکل 15% فلسطین کا ایریا وہ فلسطین کے دائرے میں آتا ہے، اور باقی پورا کا پورا 85 وہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا ہے. لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا 1947 48 اور اس کے بعد 1969 67 مختلف زمانوں میں جنگیں ہوتی رہیں. لاکھوں لوگ مار دیے گئے، کتنے بچے مار دیے گئے، کتنی خواتین مار دی گئیں، کتنے بوڑھے مار دیے گئے، کتنے علماء شہید کر دیے گئے. لاکھوں لوگوں کی شہادت ہو گئی، اور کتنے لوگ یہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہوں پر چلے گئے. کبھی دنیا کو یہ نہیں لگا کہ یہ اسرائیل آتنکواد ہے اور اس نے آتنکواد پھیلا کر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کی سرزمین پر. دنیا نے کبھی آنسو نہیں بہائے. اور عرب ملکوں کا کیا ہے، وہ تو خود چونکہ امریکہ کے غلام اور ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو یا وہ مصر ہو یا مختلف علاقے ہوں، وہ سب کے سب امریکہ کے غلام اور اس کے پالتو جانور بنے ہوئے ہیں جو اس وقت امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں. 1969 میں ایک آسٹریلیا کا رہنے والا ایک یہودی، اس نے آ کر یہاں پر آگ لگا دی مسجد اقصیٰ میں. اور جب یہ مسجد اقصیٰ میں آگ لگی، کئی دن تک یہ آگ کی لپیٹ میں رہی، مختلف چیزیں اس کی جل گئیں، بڑے حصے کو نقصان پہنچا. اس وقت عالم عربی، پورے عرب ممالک کو ذرا سا ہوش آیا تو وہ بیدار ہوئے، اور انہوں نے اس کی بازیابی کے لیے کوششیں کی. ایک تنظیم بنائی گئی، OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، OIC بنائی گئی. اور اس کے 2-3 سال کے بعد ہی OIC بس وہ ایسے ہی رہ گئی، بس اس کا اجلاس بلایا جاتا ہے، چائے پی، کھانا کھایا اور قرارداد پاس کی اور نکل لیے.
کوئی پرسان حال نہیں ہے، پورا کا پورا علاقہ وہ اب یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ چند دن پہلے وہاں کی ایک تنظیم ہے حماس، یہ حماس جو ایک تنظیم ہے جس کو ہندوستانی میڈیا، نہایت گھناؤنا غلیظ میڈیا، جو دکھا رہا ہے کہ یہ آتنکوادیوں نے حملہ کر دیا، حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ہندوستان میں جنگ آزادی لڑی گئی تھی، یہاں بھی تو انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی گئی تھی، اس جنگ میں ہندو مسلم سب نے برابر کا حصہ لیا، کیا اس جنگ آزادی کو لڑنے والے لوگوں کو آتنکوادی کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ بھی تو اپنی زمین کے لیے لڑے تھے، ان کو کیوں، گاندھی جی کو کیوں آتنکوادی نہیں کہتے، بھگت سنگھ کو کیوں آتنکوادی نہیں کہتے، سبھاش چندر بوس کو کیوں آتنکوادی نہیں کہتے؟ ان کو بھی تو آتنکوادی کہنا چاہیے، چونکہ انہوں نے بھی تو اپنی زمین کی حفاظت اور اپنے ہندوستان اور وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے، انگریز کے قبضے کو یہاں سے ہٹانے کے لیے انہوں نے بھی تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ آج وہی کام اگر حماس کرے تو وہ آتنکوادی؟ عجیب دوغلا پن ہے۔ بس مسلمانوں کو ستاؤ، کسی طریقے سے تکلیف پہنچاؤ ان کو، اس کے لیے چاہے جتنا جھوٹ بولنا پڑ جائے بولو۔ یہ ہندوستانی میڈیا کا حال ہے، ان بیچاروں کی کیا بات کی جائے، یہ تو دماغی طور پر دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ چند دن پہلے حماس کی طرف سے جو حملہ ہوا، یہ حماس دراصل جس وقت اسرائیل کا پورا کنٹرول ہو گیا اس فلسطینی علاقے پر، اسرائیل کی طرف سے عیاشی کے سامان فراہم کر دیے گئے، ناچ گانا اور مختلف بگاڑنے والے چیزوں کو یہاں پر لاگو کیا گیا، تو فلسطینی نوجوانوں کے اندر بھی وہ بگاڑ دھیرے دھیرے آنے لگا، اور جب وہ بگاڑ بہت حد تک آ گیا کہ لوگ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، تعلیم پر کوئی توجہ نہیں ہے، روزے نماز کا کوئی دھیان نہیں ہے، تو عین اس موقع پر ایک شخص کھڑا ہوا، اللہ کا بندہ شیخ یاسین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، انہوں نے جگہ جگہ جا کر نوجوانوں کو سمجھا کر، ہوٹلوں میں جا کر، چائے خانوں میں جا کر، مختلف جگہوں پہ جا کر کے ان کو سمجھایا، ان فلسطینی بچوں کو، نوجوانوں کو، کہ اللہ کے بندو اپنے آپ کو پہچانو، تم کون ہو، کیوں اس طرح اپنا وقت برباد کرتے ہو۔ اس شیخ یاسین رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کے نتیجے میں لوگوں کا ماحول بدلا اور انہوں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا، دنیا کے حالات کو سمجھا، اپنے علاقے کے جغرافیے کو سمجھا اور تاریخ کو انہوں نے سمجھا، عالمی سیاست کو انہوں نے سمجھا۔ اس کے بعد یہ تنظیم وجود میں آئی ہے جو حماس کہلاتی ہے۔ یہی وہ تنظیم ہے جو اس وقت اور کافی زمانے سے، یہی وہ تنظیم ہے جو اسرائیل کے دانت کھٹے کیے ہوئے ہے، ورنہ اسرائیل کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے جتنا پاورفل ہے۔ یہ تو قرآن نے کہا بھی ہے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ ذلت اور بیچارگی اور مسکنت اور غلامی ان یہودیوں کا مقدر بن چکی ہے، یہ جہاں رہیں گے ذلیل ہو کر رہیں گے۔ دو صورتوں میں بچ سکتے ہیں، قرآن کہتا ہے، یا تو اللہ کے معاہدے میں آ جائیں، ہتھیار ڈال دیں، عبادت کرنے لگیں، یا تو اس شکل میں بچ سکتے ہیں، یا پھر دوسری شکل وحبل من الناس، لوگوں کی پناہ میں آ جائیں۔ اس وقت وہ لوگوں کی پناہ میں ہیں، اس وقت وہ برطانیہ کی پناہ میں ہیں، اس وقت وہ امریکہ کی پناہ میں ہیں، اس بنیاد پر وہ دندنا رہے ہیں، ورنہ اپنا کوئی وجود ان کا نہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب یقیناً دکھی ہیں کہ ہزاروں لوگ مار دیے گئے، ہزاروں لوگ زخمی کر دیے گئے، کتنے ہاسپٹل پر بم گرا دیے گئے، کتنے اسکولوں کو تباہ کر دیا گیا، کتنے عورتوں کو، کتنے بچوں کو، کتنے بوڑھے جوانوں کو مار دیا گیا، بمباری کر کے، اندھا دھند بمباری، اور کسی کے کان پر کوئی جوں نہیں رینگ رہی۔ بس بیان آ جاتا ہے، سعودی کی طرف سے مسلمان خوش ہو جاتے ہیں، اب سعودی بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے، اب فلاں بھی سے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، یہ سمجھ لیجئے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، صرف حماس ہے۔ اللہ اس کے جذبے کو برقرار رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ وہی ایک تنظیم ہے مجاہدین کی، ہرگز آتنکوادی نہیں ہے، وہ سچے پکے مسلمان ہیں جو اپنی ریاست اور اپنی زمین کی حفاظت کے لیے، اپنے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ کوئی غلط نہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے اپنے معاملات کو بالائے طاق رکھ کے، کچھ دن کے لیے اپنے دکھ درد، اپنے اختلافات کو بھلا کر اللہ کے دربار میں
सच्ची तौबा अल्लाह के हुजूर करके अल्लाह के सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए, सदका करिए। मुख्तलिफ मौक़ों पर दुआएं अल्लाह के यहाँ कबूल होती हैं, उन मौक़ों पर दुआएं करिए अल्लाह से कि अल्लाह मदद फरमा, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। नंबर 1 की ज़िम्मेदारी हम सब की ये है, इनफरादी तौर पर भी दुआ करें, सदक़े का एहतमाम करें, और इज्तिमाई तौर पर भी नमाज़ों में हर मस्जिद में बाकायदा दुआ होनी चाहिए। इज्तिमाई तौर पर भी दुआओं का खूब कसरत से एहतमाम करें। दूसरी चीज़ क़नूत नाज़िला। इस किस्म के हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक क़नूत नाज़िला दुआ पढ़ी जाती है फ़जर की नमाज में, और फ़जर की नमाज में दूसरी रकात के रुकू से उठने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, अब दुआ पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा हदीना फी मन हदैत। पूरी दुआ क़नूत है, क़नूत नाज़िला, उसको पढ़ा जाता है फ़जर की नमाज की दूसरी रकात के रुकू से उठने के बाद, और दुआ मुकम्मल होने के बाद सीधे अल्लाह अकबर कह के सजदे में चले जाते हैं। इस दुआ क़नूत नाज़िला का एहतमाम हर मस्जिद में होना चाहिए। तीसरी अहम चीज़ जो हम कर सकते हैं बाआसानी, आजकल गूगल इंटरनेट का दौर है, हम सर्च करें कि इज़राइली प्रोडक्ट मार्केट में कौन कौन से हैं, इज़राइली प्रोडक्ट मार्केट में कौन कौन से हैं जो मार्केट में आते हैं और उनको हम ख़रीदते हैं। हम कम अज़ कम उनका बाइकआउट करें, उनको हरगिज़ ना हाथ लगाएं। ये बहुत मामूली ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ फ़लस्तीनियों का ताउन हमारी तरफ से होगा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को भी उनकी मदद के नतीजे में अजर व सवाब अता फ़रमाएगा। ये कम अज़ कम 3 काम हम सबको करने हैं। बाकी हालात हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की ताकत है, कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। हालात वक्ती होते हैं, कोई रात ऐसी नहीं होती जिसके बाद सुबह ना हो, ऐसा नहीं होता है। गर्मी जब बहुत शदीद हो जाती है, बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाती है, तो लोग कहते हैं कि भाई बारिश होने का इम्कान है, अब बारिश हो सकती है, चूँकि बहुत गर्मी, बड़ी घुटन हो रही है। तो हालात हैं, इंशाअल्लाह सही हो जाएंगे। बस दुआओं की ज़रूरत है, अपनी तरफ से सदक़ात का एहतमाम करने की ज़रूरत है, और इसी तरह इसराइली मसनूआत और प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला क़िबले अव्वल की हिफाजत फ़रमाए, वहाँ के मुसलमानों की हिफाजत फ़रमाए।